سب سے اچھی جو خصوصیت ہے ایک بچے کی کہ وہ معاشرے کی تمام برائیوں کو اچھائیوں کو دیکھ کر اس کو ایک شعر کی شکل میں جب ادا کرتا ہے تو وہ اس کی تربیت کا ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو اس بچے کے لیے ایک چھوٹا سا شعر میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ کہہ دو میر و غالب سے، کہہ دو میر و غالب سے کہ شاعری ہم بھی کرتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ تو ان بچوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ابھی صرف بات یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کے اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہے اور پالش کرنا ہے۔ یہ جو تربیت کا ایک لفظ ہے، ایک دور تھا کہ ہم اس تعلیم اور تربیت کو اکٹھا بولتے تھے کہ تعلیم اور تربیت۔ ابھی ایک دور آ گیا کہ ہم صرف تعلیم کے پیچھے چلے گئے اور تربیت کا جو ایک فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس معاشرے کو میرے سے بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا عمل ہے بچوں کی اس پہ بھی زیادہ زور دینا چاہیے۔ میں تھوڑا سا اس تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ 4-5 جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ محکمہ تعلیم اور تربیت جو ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے سٹیک ہولڈرز بہت ہیں۔ ہر انسان بحیثیت والدین، بحیثیت سٹیزن، بحیثیت طالب علم، بحیثیت لیڈر، بحیثیت جو ٹیچر کے رہنما، بحیثیت معاشرے کے شہری کی حیثیت سے ہم اس تعلیم و تربیت کے محکمے کے ساتھ ایک اچھی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو تربیت کا جو لفظ میں نے پڑھا، اس کا جو اوریجن میں نے دیکھا مختلف کتابوں میں، یہ تربا سے ہے، اور تربا کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم بڑا دلچسپ ہے۔ میں آپ کو اس کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تربیت کا عمل ہے، یہ کون سا عمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کے پرسکون ماحول میں ایک سیپ کے اندر جو موتی کی پرورش ہونے کا عمل ہے اس کو تربا کہتے ہیں۔ عربک اوریجن ہے اس کا، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں۔ تو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کے پرسکون ماحول میں ایک سیپ اپنے اندر جس قیمتی موتی کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس عمل کو ہم تربا کہتے ہیں، اور اس لفظ سے آگے تربیت کا جو ہے نا وہ لفظ نکلے۔ تو اگر ہمارے اساتذہ کرام مربی کا رول ادا کریں، مربی وہ سمندر ہے جو اپنی گہرائیوں میں یہ سارا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی تربیت کا عمل ہے وہ بھی پیرلل سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو اب اس تعلیم اور تربیت کے لیے میرے ذہن میں ہے، ایک میں تھوڑا سا شعر سے بھی آپ کو کر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کا جو صفحہ کا مدرسہ تھا اس سے جو آغاز کیا، اور صحابہ کرام کی تربیت کا جو ماحول انہوں نے دیا، اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو فالو کریں، تو میرے خیال سے ہم ان بچوں کو صحیح لائن آف ایکشن پہ اس کی تربیت کر کے ہم ان کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بنا سکتے ہیں۔ اب وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا لائن آف ایکشن ہے، وہ کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں، تو میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے اسوہ حسنہ کی بات کی، تو اس میں محمد کا جو نام ہے، میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ جب ہم نام محمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ محمد، آپ اگر سارے میرے لیے بول دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف بھی پڑھ لیں، تو شاعر یہ کہتا ہے کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ تو ہمیں معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپس میں ایک کوآرڈینیشن کی ہے۔ ہمیں معاشرے میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ اپنے اپنے اختلافات کو بلا کر تعلیم اور تربیت کے اس مقدس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ہے۔
تو اسی نام محمد پہ میں میم سے بننے والے جو 5 الفاظ ہیں وہ میں تھوڑا اپنی اس ڈسکشن میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. جو تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین ایجنسیز ہیں, جو تعلیم اور تربیت کے بہترین سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ میم سے شروع ہونے والے 5 الفاظ میں سے ماں کا لفظ ہے, مدر کا لفظ ہے. تو اس مدر کا, اس ماں کا جو تعلیم اور تربیت میں کردار ہے, شاید میں گھنٹوں ادھر بولتا جاؤں تو وہ کام نہ ہو, ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, کہ جس ادوار میں والدہ نے, مدر نے, ماں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا, تو اس ادوار میں ہمیں امام غزالی, ابو حنیفہ اور بہت بہترین قسم کے جو ہمارے اسکالرس تھے وہ ہمیں ملے. اور جب ماں نے اپنا یہ رول پلے کرنا چھوڑ دیا تو ہمیں معاشرے میں مختلف قسم کے کرداروں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا. تو میری عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کا جب وقت قریب ہوگا تو مائیں بے عزت ہوں گی. تو آج کل کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہماری مدرز اور مائیں جو ہیں وہ اپنے اولاد کے ہاتھوں بھی پریشان ہیں, اور سوسائٹی کے جو مختلف رولز ہیں ان کے ہاتھوں بھی پریشان ہیں. تو سب سے پہلا جو رول پلے کرتی ہے وہ والدہ پلے کرتی ہے, ماں پلے کرتی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں. اگر ہم اس کردار کو عزت دیں, اس کردار کو وقار دیں, تو مجھے آج بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو پہلا سٹیپ ہے, جو پہلی سیڑھی ہے وہ مضبوط ہوگی. اور اگر وہ پہلی گراؤنڈ مضبوط ہوگی تو اس کے کردار میں جو نکھار آئے گا وہ آنے والے مدرسے اور جو اسکول ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا. تو حضرین محترم, جو ماں کے بعد سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر ہے وہ مکتب ہے, مدرسہ ہے. اس مدرسے کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے, اور اگر اس پہ ڈسکشن کریں تو بھی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو گھنٹوں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو مکتب اور مدرسہ, جسے ہم انگریزی میں اسکول بھی کہہ دیتے ہیں, اس کا کردار اگر ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال سے جتنا امپورٹنٹ کردار اس مکتب اور اسکول کا ہے شاید ہی کسی سٹیک ہولڈر یا کسی ایجنسی کا ہو. اب مکتب اور مدرسے میں کس طرح کا ماحول رکھیں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پورے مدرسے کی, اس مکتب کی, اس اسکول کی جو جتنی بھی ٹیم ہے, جتنی بھی انتظامیہ ہے, انکلوڈنگ پی ٹی سی چیئرمین, اور جو آپ سب لوگ والدین ہیں, وہ سب آپ نے اس مکتب میں, اس مدرسے میں, اس اسکول کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ہمہ جہت پہلو ہے اس کو آپ نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور یہی بات ہے کہ ہمارا مقصد اوورآل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول مدرسے میں ہوتا ہے وہ اساتذہ اکرام کو ہوتا ہے. میں اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ مختصر سے وقت میں بچوں کی تربیت ٹریننگ کی اور بچوں نے پرفارم کیا. بنیادی طور پر ہم نے مختصر وقت کی بجائے ایک پورے تسلسل کے ساتھ, ایک تسلسل اور سیکوینس کے ساتھ, جب بچہ نرسری میں داخل ہو اور پرائمری سے آپ کے پاس آئے اور پورا اکیڈمک ایئر, ہم نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, اور تب ہمارے پاس اس سے بھی اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. اساتذہ اکرام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساتھ میں اسی موضوع کے مناسبت سے میں ینگ ٹیچر ایسوسی ایشن, تو ہمارے سارے ینگ ٹیچرز ہیں, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک اچھی سٹرگل کی, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایکٹ کے تھرو یہ ریگولرائز ہو گئے, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا وہ پہلو جو ہم اجاگر صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے, تمام تر صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ لگا کر ان بچوں کی تربیت کریں گے. تو آپ سب لوگوں کو میں اپنے ریگولرائز اساتذہ اکرام کی لسٹ میں شامل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی ایک لیڈرشپ کا رول پلے کیا آل اوور کے پی, اور اپنی بہت پور سٹرگل سے آپ نے ان تمام دوستوں کے لیے جو ان کا صحیح حق تھا وہ آپ نے کر لیا. اب میں تھوڑا سا تسلسل بھی رکھوں گا. میم سے شروع ہونے والے 5 الفاظ کی میں نے بات کی, ایک تو مدر کی بات کی, میں نے مکتب کی بات کی.
مکتب کے اندر اساتذہ اکرام کے لیے میں اکثر میرے ذہن میں چونکہ وہ خود استاد ہوں تو اکثر میرے ذہن میں یہ ایک شعر آ جاتا ہے. خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شاعری کا تھوڑا جو وقت کم لگتا ہے اور میسیج زیادہ پہنچ جاتا ہے. تو اساتذہ اکرام کے لیے ایک شعر بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں. اساتذہ اکرام کے لیے ہے. سنا ہے ان کو سخن کے اصول آتے ہیں، کریں کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. اور سنا ہے ان کے پڑھانے میں ہے کیسی مٹھاس، بخار بھی ہو تو بچے سکول آتے ہیں. تو اساتذہ اکرام کو اس پلیٹ فارم سے جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لے کر ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک ایسا ماحول جنریٹ کریں، ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں ہمارا بچہ فیئر، ڈر اور خوف کے چھوڑ کر وہ آپ کی اسکولوں کے اندر آئے اور آپ کی کلاسز جو ہے وہ فیئر لیس ہوں. جب بچے آپ کے پاس آئیں تو ڈر اور خوف جو ہے نا وہ بہت پیچھے چھوڑ کر اسکول کے اندر قدم رکھے، اور پورا اکیڈمک ڈے جب گزارنے کے بعد وہ بچے یہاں سے نکلیں تو خوشی خوشی نکلیں اور کچھ بہت ساری تربیت لے کر وہ ان سکولوں سے باہر نکلیں. مجھے انشاءاللہ امید ہے، اسپیشلی جو ہم ساتھ ساتھ آپ کو میں ڈپارٹمنٹ کی کچھ پالیسیز کی بات بھی بتانا چاہوں. میں اس پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں پریزنٹ گورنمنٹ کے جو کچھ ریفارمز ہیں ایجوکیشن کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ڈسٹرکٹ دیر بالا میں 550 ٹیچرز، بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ، 550 ٹیچرز ہم انشاءاللہ ود ان اے ویک اور 2 انڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس دیر بالا میں. 550 ٹیچرز درس دیتے ہوئے اس مسجد کو، اس ممبر کو اور اس محراب کو استعمال کریں تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ انشاءاللہ ایک اتحاد اور اتفاق کی دولت کو اپنے ساتھ جو ہے نا لگا کر ترقیوں کی جو منزلیں ہیں وہ انشاءاللہ طے کر سکتی ہیں. تو یہ مکتب، مسجد اور مدر کے رول کے بعد میں جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں 4تھے نمبر پر، وہ ایسے ہے جناب کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں موبائل میڈیا. اس میڈیا کا جو رول ہے اگر ہم اس پہ بحث کرنے جائیں تو ہمیں گھنٹوں چاہیے. کاش ہمارے اساتذہ اکرام اس کا صحیح استعمال، اور وہ بھی صحیح استعمال جو ہے نا یہ بچہ کم از کم BS ڈگری کے بعد اس کو کر سکتا ہے. اس لیے میٹرک اور FSC لیول پر ہم لوگوں نے اس پر بین لگایا ہوا ہے کہ کلاس رومز کے اندر، سکولز کے اندر بچے اس موبائل کا جو استعمال ہے وہ نہ کریں، تاکہ وہ اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے، پلیز مجھے نہیں ضرورت، اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنی تعلیم اور تربیت پہ رکھیں. آپ میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ ہماری اگر یہ نئے بچوں کے ہاتھوں میں یہ موبائل نام کی ایک تباہ کن قسم کی جو بیماری ہے اگر ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور خدا نخواستہ انہوں نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو پھر ہماری کوششیں، ہماری توانائیاں، ہماری جتنے بھی سٹرگلز ہیں وہ زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کر اس کا اثر بھی زیرو ہو جائے گا. تو اس میڈیا کا جو رول ہے، اور آج کل کا جو دجالی میڈیا اس کو میں کہوں گا، اس کا جو رول ہے یہ تو بہت نیگیٹو رول ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو اس میڈیا کا جو نیگیٹو رول ہے اس سے بچا کر، ایک میں نے آپ سے عرض کیا کہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہم نے ان کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے کر جانا ہے، جس سے وقت کے جو تھپیڑے ہیں، میڈیا کا جو نیگیٹو وار ہے ان پر، جیسے ایک بچے نے سپیچ میں کہا کہ ہمیں طاغوتی قوتیں جانتے بوجھتے تباہی کے دہانے کی طرف لے کر جا رہی، اور طاغوتی قوتوں کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اس میڈیا کا جو میں رول پلے کر جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہا ہوں. تو اگر ہم نے اس میڈیا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اسلام کی پریچ کے لیے استعمال کیا، پازیٹیو آئیڈیاز کی پروجیکشن کے لیے استعمال کیا، تو پھر تو ہم آنے والی نسلوں کو نہ صرف بچا سکتے ہیں بلکہ ان کو پازیٹیو طریقے سے ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں.
لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے ان بچوں کو اس موبائل کی بیماری اور اس میڈیا کے نیگیٹو رول سے نہ بچایا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم تباہی کے گڑھے میں پھنس نہ جائیں. تو میں اساتذہ کرام سے بھی، علماء کرام سے بھی، والدین جو بہت سارے بیٹھے ہیں، بچوں سے بھی میں مخاطب ہوں کہ آپ کا واحد جو کام ہے ابھی صرف تعلیم حاصل کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس جو والدین سے میں گزارش کروں گا کہ یہ اپنے بچوں کو یہ موبائل ہے اس سٹیج پر مت خرید کر دیں. آپ پلیز ان کو جو ہے نا اس موبائل سے دور رکھیں. اور اگر آپ کا بچہ موبائل جو ہے نا گھر کے اندر استعمال بھی کرتا ہے تو اس پہ ایک پڑھے لکھے والد کی حیثیت سے، پڑھے لکھے استاد کی حیثیت سے چیک رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا کیا یوز کر رہا ہے. اگر آپ کی اجازت سے موبائل یوز بھی کر رہا ہے تو اس کی ہسٹری میں جائیں. آج کل 1 کلک پہ آپ جو ہے نا اس بچے کی 1 مہینے کی ایکٹیویٹی جو ہے نا ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ میرے بچے نے 1 مہینے میں موبائل میں کیا دیکھا ہے. تو ہمیں کم از کم اس بات کا شعور ہونا چاہیے، اسپیشلی اگر والدین نہیں تو اساتذہ کرام. پہلے تو میں ایک اسکول میں چلا گیا تو میں نے 10ویں کلاس کے بچوں سے کہا یار آپ کے پاس جو موبائل ہیں وہ نکالیں. تو بلیو ان می کہ ٹیبل کے اوپر موبائل کا، اسمارٹ موبائل کا ڈھیر لگ گیا. تو میں بہت حیران ہوا کہ کیا ہم اپنی کلاسز میں یہ بیماری جو ہے نا لے کر بیٹھ کر تربیت کر رہے ہیں. اساتذہ کرام سے اور ادھر جو ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں اس پلیٹ فارم سے، تمام اساتذہ کرام سے بھی میں مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو اس موبائل کی بیماری سے اگر ہم بچائیں گے تو ہم ان کی افیکٹو تعلیم و تربیت کر سکیں گے. ادروائز ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری کاوشیں جو ہیں وہ ضائع ہونے کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، امکان ہے. میں آخری بات جس پہ آپ سے گزارش کروں گا، والدہ کا کردار، مکتب اور مدرسے کا کردار، مسجد کا محراب اور ممبر کا کردار بچوں کی تعلیم و تربیت میں، اور میڈیا کا کردار، اور سب سے آخر میں جس بات کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی. تو یہ سارے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں بچے کے لیے یونیورسٹیاں، یہ ماں کی گود، والدہ کی گود جو ہے وہ بچے کی یونیورسٹی ہے. مکتب اور مدرسہ بچے کی یونیورسٹی ہے، اور مسجد اور محراب اور ممبر بچے کی یونیورسٹی ہے. اور یہ جو معاشرہ ہے اس میں جب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی میموری کا، اس کی یادداشت کا پرمننٹ میموری بن جاتی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو تھوڑا ٹھیک کرنے کے لیے، یہ جو میرے مشران بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ جو میرے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ میرے والدین جو بیٹھے ہیں، اور جو لیڈرز جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اس معاشرے کو بھی تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں نے طارق جمیل صاحب سے ایک کو سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ایک بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک بہت بڑی بس کے اوپر لکھا ہوا تھا، بڑی زبردست چیز لکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. کون سی چیز جی؟ کہتے ہیں نا کہ مکان برائے فروخت تو لکھا ہوتا ہے ہر جگہ پر، تو اس بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، اور نیچے قیمت لکھی ہوئی تھی. اور نیچے قیمت کیا لکھی ہوئی تھی؟ ایک میٹھا بول. دل برائے فروخت اور اس کی قیمت کیا تھی؟ ایک میٹھا بول. تو اگر ہم معاشرے کی اصلاح کریں، اگر ہم معاشرے پہ تھوڑی سی جو ہے نا توجہ دیں، تو سب سے پہلی جو بات ہوگی، علماء کرام سے بھی میری عرض ہے کہ ہم اب ایک دوسرے کی قدرتیں، نفرتیں یہ بھلا کر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور میٹھے بول میں جو جادو ہے اس جادو کا اثر ہم جو ہے نا اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ضرور بیان کروں گا یہاں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن، علماء کرام مجھے کریکٹ کیجئے گا، قیامت والے دن میرے بیسٹ فرینڈز، میرے عزیز لوگ، میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خوش اخلاق ہیں. اور اسی حدیث کے تسلسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن میرے بدترین دشمنوں میں وہ لوگ ہوں گے، مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بد اخلاق ہیں. تو آئیے ہم سب مل کر معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا یہ جو معاشرہ ہے جس میں بچہ اگر 5 گھنٹے ہمارے پاس رہتا ہے
تو 8-10 گھنٹے وہ معاشرے میں بھی رہتا ہے، گلی محلے بازار میں جب وہ بچہ جاتا ہے تو کیا ہم اس کی تربیت کا رول پلے کر رہے ہیں ایک معاشرے کی فرد کی حیثیت سے؟ تو ہمیں اس معاشرے کی تعلیم اور تربیت کا جو ایک بات ہے، جو ہمارا رول ہے، وہ بھی ہمیں پلے کرنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے جو ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ انڈر کنسٹرکشن سے مراد ہے اس کی جو ہے نا وہ تعمیر ہو رہی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس معاشرے کی تعمیر کو بھی اپنی جو ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم اس معاشرے کی تربیت، اس معاشرے کی تعمیر کے لیے بھی اپنا اپنا رول پلے کریں۔ اگر ہم مسجد کے امام ہیں، اگر ہم ایک مشر ہیں، اگر ہم ایک جو ہے نا ایک علاقے کے جو ہے نا اثر و رسوخ والے بندے ہیں، تو ہم نے اگر معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے تعمیر کے لیے اپنا رول پلے نہیں کیا، تو اللہ تعالی ہم سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے ایک اپنے رول کو کس طریقے سے نبھایا۔ میں نے بہت ساری باتیں کی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت توجہ سے سنا۔